ہندوستان نے اپنی فرسودہ ریاستی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کی حکمت عملی کو بتدریج تقویت دی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر GHQ میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت پاکستان سے روایتی جنگ ناممکن تصور کرتے ہوئے پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے۔ دہشت گردی نہ صرف بھارت بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے مراکز ختم کرے۔ پاک بحریہ میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت پاک فضائیہ کے لیے جدید ترین جنگی جہازوں کا حصول اور فتح میزائل سیریز اسی عزم کے تسلسل کی چند ایک مثالیں ہیں۔ دفاعی تیاری کے یہ سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک کا نہیں بلکہ نئی سوچ، تربیت اور تحقیق سے بھی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو نئے ہتھیار ہی نہیں بلکہ نئی سوچ اور نئی حکمت عملی دے رہے ہیں۔ مستقبل میں جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جس میں دور تک مار کرنے والے ہتھیار، ڈرون، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ افواج پاکستان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطاب۔ کہا پاکستان کی مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہے۔ پاکستانی قوم ہماری طاقت ہے اور ہم قوم کی قوت ہیں۔ پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں، انتہائی خطرناک، تکلیف دہ اور دور رس ہوں گے۔ مارکہ حق دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا، جس میں حق فتحیات اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تقریب سے خطاب۔ کہا فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کی شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس جنگ میں بھارت کو شدید جانی و مالی نقصان ہوا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ ہندوستان کا یہ خواب کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے، لیکن اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ہے، جس کو پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کا دفاع کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ پاکستان آج اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشکور ہیں، جنہوں نے پاکستان کی ثالثی کو بار بار سراہا۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے لبنان میں بھی جنگ بندی کرائی۔ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہماری سفارتی کامیابی ہے۔ پاکستان کی ہر داستان کشمیری بہن بھائیوں کے بغیر ادھوری ہے۔ کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح کا 1 سال، کامیابی کی پہلی سالگرہ پر GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ ایونیو آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے انہیں سلامی پیش کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی دی۔ تقریب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ مسلح افواج کے سربراہان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر قوم کو مبارکباد دی۔ مارکہ حق محض ایک جنگی فتح نہیں، ایمان، جرت، قربانی اور قومی وقار کی زندہ اور جاوید مثال ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنی افواج کے سینہ کھڑی تھی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو روٹوک انداز میں واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی سلامتی، آزادی اور وقار پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔
مارکہ حق کے حوالے سے پاکستان نیول ڈاک یارڈ کراچی میں خصوصی تقریب۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے خطاب میں کہا، مارکہ حق میں پاکستان کو تاریخی فتح ملی۔ افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، اعلیٰ حکومتی اور عسکری شخصیات نے شرکت کی۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل، صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے کر دنیا کو دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مارکہ حق سجدہ شکر بجا لانے کا دن ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ قوم اپنے شہداء، غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جرت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکہ حق کا 1 سال، چاروں صوبوں میں شاندار جشن، ہر چہرہ روشن، ہر دل نازاں۔ چمن میں پاک فوج کی حمایت میں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ لاہور میں بچوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا جشن منایا۔ ملتان میں بلوچ اتحاد کونسل نے ریلی نکالی۔ شانگلہ اور چترال میں مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر تقریبات کا انعقاد۔ مانسہرہ میں بھی پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ چراغی میں کار ریلی نکالی گئی۔ کنکوٹ سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ کرک میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ضلع محمد میں مارکہ حق کی مناسبت سے ریلی۔ خیبر میں قومی یکجہتی اور دفاع وطن کے عزم کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ بھمبر آزاد کشمیر میں پروقار تقریب۔ فضا پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ کوٹلی میں مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ بہت خوش، بہت مزے میں، اور میں دیکھ رہی ہوں پڑوسیوں کے گھر اندھیرا کیوں اتنا زیادہ۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر ARY نیوز کی وہگہ بارڈر سے خصوصی ٹرانسمیشن۔ شرکاء نے دشمن کو دھول چٹانے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیجنڈری بشریٰ انصاری نے ملی نغمے سے حاضرین کے دل موہ لیے۔ میزبان وسیم بادامی اور گلوکار ساحر علی بگا نے ملی نغمہ گا کر جوش بڑھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال، امن کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے لیے تہنیتی پیغام۔ کہا، امیر قطر کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ پائیدار شراکت داری کو مضبوط اور وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے امن اقدامات کے لیے قطر کی مسلسل حمایت پر تعریف۔ امن کوششوں کی کامیابی کے لیے فریقین کے تعمیری روابط پر زور دیا۔ اگر ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب ماجد موسوی کی وارننگ۔ کہا، ہمارے میزائل اور ڈرونز خطے میں امریکی اہداف اور جوہری دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے حکم کے منتظر ہیں۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے، ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے۔ 58 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے، جبکہ 4 جہازوں کو غیر فعال کیا گیا۔ روس نے پھر ایران کی افزودہ یورینیم محفوظ رکھنے کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا، ایران تنازع جلد ختم نہ ہوا تو فریقین کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میری رائے میں کوئی بھی فریق اس تنازع کو جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ امید ہے ایران تنازع جلد ختم ہو جائے گا۔ ماسکو میں نیوز کانفرنس میں پیوٹن نے مزید کہا، روس نے 2015 میں بھی ایران سے افزودہ یورینیم کو منتقل کیا تھا، اس تجربے کو دہرانے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کے لیے عراق میں خفیہ فوجی اڈہ بنایا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ لکھا، خفیہ فوجی اڈہ صحرائی علاقے میں قائم کیا گیا جس پر اسرائیلی اسپیشل فورسز تعینات تھی۔ یہ اڈہ اسرائیلی فضائیہ کی لاجسٹک مرکز کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، مارچ کے آغاز میں عراقی فوج اس اڈے کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن اسرائیلی فورسز نے مبینہ طور پر فضائی حملے کر کے عراقی اہلکاروں کو اڈے سے دور رکھا تاکہ راز فاش نہ ہو۔
ملک کے سربراہ کو قتل کیا گیا تو فوری ایٹمی حملہ کر دیا جائے گا. شمالی کوریا نے دنیا کو بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا. اخبار ٹیلی گراف نے رپورٹ میں بتایا نئی آئینی ترمیم کے مطابق اگر کم جونگ ان کو قتل کیا گیا یا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو خطرہ لاحق ہوا تو ایٹمی نظام خودکار اور فوری طور پر حرکت میں آ جائے گا. اخبار نے لکھا ہے یہ فیصلہ ایرانی قیادت کو امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں نشانہ بنانے کے تناظر میں کیا گیا. ڈھاکہ ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل بارش سے متاثر. پہلے سیشن میں وکٹیں گنوانے کے بعد پاکستان کا کم بیک. سلمان آغا اور محمد رضوان کی 119 رنز کی شراکت, دونوں کی نصف سینچریز. رضوان 59 رنز بنا کر آؤٹ. پاکستان کو میزبان ٹیم کی برتری ختم کرنے کے لیے 60 سے زائد رنز درکار. اذان اویس کی شاندار سینچری. ڈیبیو پر سینچری کرنے والے 14ویں پاکستانی کرکٹر بن گئے. عبداللہ فضل نے 50 سکور کی. ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے 7 شرطیں رکھ دی. سخت سیکیورٹی, کھلاڑیوں اور سٹاف کی ویزوں میں رکاوٹ نہ ہونے کا مطالبہ. ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے اسٹیڈیمز میں قومی علامتوں کے احترام کی شرط بھی رکھی ہے. ایرانی فٹ بال فیڈریشن کا کہنا ہے تینوں مشترکہ میزبان ہمارے تحفظات دور کر دیں تو ورلڈ کپ میں شرکت کریں گے. میگا ایونٹ آئندہ ماہ امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو میں شیڈول ہے. اور کتاب زندگی کے حسین ترین کردار ماں کا عالمی دن. بے لوث محبت, شفقت, خلوص, صبر کا پیکرماں قدرت کا وہ تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. آج دنیا بھر میں ماں جیسے خوبصورت رشتے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن منایا جا رہا ہے. یہ دن منانے کا مقصد نہ صرف ماں سے محبت کا اظہار کرنا ہے بلکہ ان کی خدمات کو تسلیم کرنا ہے.